صدر آل انڈیا ملی کونسل ضلع شاملی آپ کے روبرو۔ جو حضرات اپنا تعاون پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ادھر آ کے لکھواتے رہے، پھر بعد میں بول دیا جائے گا۔ ادھر سے آتے رہے دائیں طرف سے، اور یہاں مولانا ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، دکھ لگے ہیں، آپ حضرات مدرسے کا تعاون بھی کرتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، ہماری زندگی کے سانس بہت کم ہے، اور ان سانسوں کے ختم ہونے والے کے بعد بھی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے۔ ہم ایک بہت بڑی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہم سب کو بھیجا ہے، اور اس زندگی کے بعد کی تیاری کا موقع اللہ نے ہم سب کو عطا فرمایا ہے۔ سانس کہاں ختم ہو جائے، کب زندگی رک جائے، کہاں اس زندگی کی شام ہو جائے، یہ سڑک پر چلتے ہوئے لوگ ہمارے جسم کے حصوں کو کھرچ کر اٹھائے، یا سمندر اور نہر میں ڈوب کر مر جائیں اور پتہ نہ چلے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ زندگی انجانے میں گزار دیں، روڈوں، چوپاہوں، بیٹھکوں اور دکانوں اور اس دنیا کے بھرے ہوئے میلوں اور یہاں کی چہچہاتی ہوئی ہنسیوں کے درمیان رہ کر آنے والا جو وقت ہے اور آنے والی جو زندگی ہے اس کے بعد وہ بھول جائیں، اس کا خیال نہ کریں، اس کی طرف توجہ نہ دیں، اس کی تیاری میں نہ لگیں۔ ایک شخص شادی کرتا ہے، تیاری میں لگتا ہے، سفر کرتا ہے، تیاری میں لگ جاتا ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کے بعد ایک بہت بڑی زندگی ہے، جس زندگی کے بارے میں مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفى۔ یہ بہت بڑی زندگی اللہ نے اس کے بعد کی جو عطا فرمائی ہے، ہم سب کو اس زندگی کی تیاری کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کھیل کود میں وقت گزر جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تجارت میں مشغول ہو کر رونا نہ پڑ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس زندگی کے میلے میں لگ کر آخرت کو بھول جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا اور آپ کے بھیجنے کا اور نبیوں کے آنے کا اور صحابہ کرام کی قربانیوں کا اور کربلا کے میدان کا اور غزوہ بدر کا اور حدیبیہ کا اور رسول اللہ کی قربانیوں کا سارا سلسلہ بتاتا ہے کہ آخرت کی تیاری کرو، دنیا کے بیٹے بن کر اس دنیا میں زندگی نہ گزارو۔ ہم آخرت کے بیٹے ہیں، آخرت بنانے آئے ہیں، آخرت ہی کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ مدرسہ قادریہ ناصر العلوم آپ کو اسی بات کی آج کے اس پروگرام میں دعوت دیتا ہے اور آپ کو ابھارتا ہے،
بھولا ہوا سبق یاد کرنا چاہیے، آپ کو اپنی آخرت کے ساتھ لگ جانا چاہیے۔ ہم یہاں اس دنیا میں رہتے ہیں اور اس دنیا میں زندگی گزار کر چلے جائیں اور کسی کے کام نہ آئیں اور کسی کا تعاون نہ کریں اور کسی کا ساتھ نہ دیں اور کسی کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ لے کر، اس دنیا ایک پیڑ ہے جو جان اس کے پاس نہیں ہے، جو زبان سے بولتا نہیں، لیکن ایک درخت بھی اپنی ٹہنیوں سے، اپنے پتوں سے، اپنے تناور ٹہنیوں کے ذریعے سے دھوپ سے بچانے کا کام کرتا ہے، اور جو دھوپ میں پریشان ہے اس کو سایہ دیتا ہے۔ اور ہم انسان ہیں اور جیتے جاگتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، اور اس دنیا میں گناہوں سے بھرا ہوا پتلا اور چاروں طرف گناہوں کا بازار گرم، چاروں طرف عیاشیوں کا بازار گرم۔ بازار میں جا کر دیکھو تو مسلمان ڈنڈی مار رہا ہے، بازار میں جا کر دیکھو تو جھوٹ کے ساتھ تجارت کر رہا ہے، بازار میں جا کر دیکھو تو آنکھوں کا استعمال غلط ہو رہا ہے۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات کھلی بات ہے کہ ہم سب کو اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اس دنیا کے ماحول کو آپ اپنا یہ علاقہ، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، بہت خوبصورت اور اچھی بات، اب سے 3 مہینے پہلے حضرت مولانا سفیان احمد صاحب جو معتمد ہیں دارالعلوم دیوبند وقف کے، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران ان سے ایک واقعہ بتایا گیا اور سنایا گیا۔ یہ جتنے جوان بچے ہیں ذرا دھیان سے بات کو سنیں، تھوڑی دیر توجہ کے ساتھ یہاں کرسی پر جو بیٹھے اس کی معروضات کو سنیں، شاید کوئی بات دل پر لگے، میرا کام بن جائے، آپ کا بھی کام بن جائے اور یہاں آنا ہمارا ذریعہ نجات بن جائے۔ مولانا سفیان احمد صاحب نے انٹرویو کے دوران فرمایا، ان سے کچھ باتیں بتائی۔ باتیں کیا بتائی؟ میں نے ان سے عرض کیا کہ سہارنپور میں ایک اجلاس میں جانا ہوا، سہارنپور کی سرزمین پر حضرت مولانا غیاث احمد صاحب رشادی دامت برکاتہم العالیہ جو حیدرآباد کی سرزمین سے چل کر جامعہ بدرالعلوم گڑھی دولت میں قیام فرمایا حضرت مولانا محمد عاقل صاحب کے یہاں۔ اس کے بعد یہ علماء کا قافلہ دارالعلوم اور یہاں سے نکل کر مزار علوم، تو سہارنپور کی ایک نشست میں موجود تھا، اور وہاں اس نشست میں نے دیکھا کہ اس کی پردہ لگایا گیا ہے بیچ میں اور اس طرف عورتیں بیٹھی ہیں۔ وہاں گلی میں عورتوں سے متعلق ایک مکتب قائم کیا گیا، تقریباً 3 مہینے سے وہ مکتب چل رہا تھا، تو اس میں پڑھنے والی اور پڑھانے والی طالبات، معلمات اور متعلمات موجود تھی۔ تو وہاں ان کا انٹرویو لیا گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ نے 3 مہینے میں کیا پایا؟ تو میں سہارنپور کی بات بتا رہا ہوں آپ سے۔ اس بہن نے مائک ہاتھ میں لیا اور مائک ہاتھ میں لے کر اپنی کارگزاری سنائی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میری شادی کو تقریباً 14 سال ہو گئے ہیں، میں نے کبھی نہ برقع خریدا، نہ برقع کبھی پہنا، نہ کبھی پردہ کیا، اور الفاظ اس کے میں نے کبھی نماز بھی، جمعہ کی نماز بھی میں نے آج تک نہیں پڑھی تھی۔ ہماری گلی میں یہ مکتب قائم ہوا، اس مکتب کے ذریعے سے عورتوں نے دعوت دی، میں 3 مہینے سے اس مکتب میں آ رہی ہوں۔ الحمدللہ میں نے نمازوں کی پابندی شروع کی ہے اور بازار جا کر برقع خرید کر لائی ہوں، اب میں برقع پہن رہی ہوں اور مجھ پہ سنتوں کے سیکھنے کا جنون طاری ہے۔ اسی طرح سے پورے ملک اور پورے ملک میں اس طرح سے عورتوں کے مکاتب قائم کیے جا رہے ہیں، محلہ در محلہ۔ ابھی تقریباً 4 روز ہوئے ہیں، میں سفر سے واپس آیا، میرا سفر اورنگ آباد کا تھا۔ اورنگ آباد کی سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں شاہ اورنگزیب نبر اللہ مرقدہ آرام فرما رہے ہیں۔ اورنگزیب نبر اللہ مرقدہ کی وہ شاہی مسجد
ہم نے دیکھی کہ جو آپ نے جس مسجد کو بنایا اور آپ کا بیٹھنے کا وہ چبوترا دیکھا جہاں آپ نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے اور آپ وہاں بیٹھ کر ٹوپیاں سی کر حلال کمائی حلال روزی کمانے کا ایک ذریعہ اپنایا کرتے تھے. شاہ اورنگزیب نور اللہ مرقدہ کے اس شہر میں بہت ساری خوبیاں نظر آئی اور بہت ساری چیزیں اس میں دیکھی. میں نے اپنے ایک رہبر سے میں کچھ باتیں آپ سے اس لیے بتا رہا ہوں کہ علمی بیان علمی باتیں آپ حضرات کے سامنے اسٹیج پر بڑے علماء تشریف فرما ہے. میں آنکھوں سے جو دیکھ کر آیا ہوں وہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کہاں ہیں, ہمیں کیا کرنا چاہیے, ہمیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے. میں اپنی گدی میں مست ہوں, میں اپنی بیٹھک میں مست ہوں, میرا اپنا کاروبار ہے, میرا اپنا کام ہے, دنیا میں کیا ہو رہا ہے. یہی پنجاب کی سرزمین کا واقعہ ہے, اسی پنجاب کی سرزمین کا واقعہ ہے کہ ایک گاؤں میں ایک اللہ والے ایک بزرگ عالم دین رہتے تھے. ان کے پاس میں ایک بیٹا تھا, وہ اپنے بیٹے کو حکیم کے پاس لے جا کر دوائی دلا کر لائے اور اس کو لٹایا اور باٹل کا اوپر کا ڈھکن کھول کر اور ڈھکن میں دوائی نکال کر اپنے بچے کو دوائی پلانا چاہتے تھے. اس کے ہونٹ کے قریب تھا وہ ڈھکن. اتنے میں باہر سے کسی آدمی نے دروازے پر دستک دی. انہوں نے پوچھا کہ کون ہے, کیا بات ہے. آنے والے نے بتایا کہ میں فلاں شہر کے علاقے پنجاب سے آیا ہوں. کیا بات ہے. آپ کی جانکاری میں ایک بات بتانے آیا ہوں, آپ کے کانوں میں ایک بات ڈالنے کے لیے آیا ہوں. پنجاب کے فلاں علاقے میں قادیانی لوگ آ گئے ہیں, وہاں مسلمانوں کو قادیانی بنا رہے ہیں. مسلمان قادیانی بن رہے ہیں. قادیانی وہ جو قرآن کا انکار کرے, قادیانی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرے. مجھے بتاؤ یہ جب کہا گیا اور بتایا گیا تو اس اللہ والے نے اس کی ردی کو کم کرو, اس اللہ والے نے اپنے بچے کی جو صحت خراب تھی اور تندرستی خراب تھی اور باٹل کے اس ڈھکن میں جو دوائی تھی اس کے منہ میں نہیں ڈالی بلکہ زمین پر رکھا اور بیوی سے کہا میرا تھیلا, میرا سامان, میری کتابیں اٹھا کر لاؤ. وہ اٹھا کر لائی, اپنا تھیلا لیا اور لے کر کے دروازہ کھولا اور آپ نے سفر شروع کیا. گھر والوں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ یہاں بچہ بیمار ہے. کہا اب نہیں رک سکتا, اس زمین پر میں موجود ہوں اور قادیانی لوگ گھس کر کے اللہ کی نبوت کا انکار کر رہے ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے ہوتے ہوئے گستاخیاں ہو رہی ہیں. آپ اپنی کتابوں کا جھولا اٹھا کر بس اسٹاپ پر جیسے پہنچتے ہیں پیچھے سے دوڑا ہوا ایک بچہ آیا اور اس نے کہا حضرت آپ کو گھر بلایا جا رہا ہے, آپ 10 منٹ کے لیے گھر آ جائیے. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا جس بچے کو آپ دوائی پلانے جا رہے تھے وہ تمہارا بچہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا, دنیا سے جا چکا ہے, لہذا اسے نہلا اور دھلا کر اور کفن کا انتظام کر اپنے سفر کو شروع کرنا. اللہ والے کا ایک پاؤں بس کی سیڑھی پر موجود تھا اور ایک پاؤں آپ کا زمین پر رکھا ہوا تھا. آپ نے فرمایا میرا پاؤں جو بس کی سیڑھی پر رکھا جا چکا ہے یہ پاؤں بھی نیچے نہیں اترے گا. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر میں کیا جواب دوں گا؟ میرے بچے کو نہلانا دھلانا یہ تمہاری ذمہ داری ہے, اس کے کفن کا انتظام کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے. مجھے بچے کے نہلانے دھلانے کے لیے وقت نہیں ہے. میں پنجاب کے اس گاؤں جاؤں گا جس گاؤں میں یہ قادیانی لوگ آ گئے ہیں. محفوظ الرحمان اب سے 4 دن پہلے اورنگ آباد کی سرزمین میں تقریباً 3 روز تک پروگراموں میں مصروف رہا. مجھے کتابوں میں کے ذریعے سے معلوم ہوا تھا کہ ایک فتنہ شکیلیت کا ہے. یہ فتنہ شکیلیت ہندوستان میں عروج پر آ رہا ہے. ہمارے جوان بچوں کو بالخصوص جو جماعت سے لگے ہوئے ساتھی ہیں, چلا لگا کر آ گئے ہیں, 4 مہینے لگا کر آ گئے ہیں, ایسے ساتھیوں کو اغوا کیا جاتا ہے, ان کا
کا ذہن بنایا جاتا ہے اور امام مہدی کے بارے میں ان کو بتایا جاتا ہے۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں جس سرزمین پر آپ رہتے ہیں، آپ یہاں مدرسے کے ارد گرد گھوم رہے ہیں اور باطل طاقت ہندوستان کے چاروں طرف ہمارے بچوں کو کیپچر کرنے میں لگی ہوئی ہے، ان کے دلوں کے اندر سے ایمان کو ٹھگنے میں لگی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے رہبر مولانا نصیر انیس الرحمان صاحب سے جو اورنگ آباد کے صفا کے صدر ہیں، میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں نے معلوم کیا تھا، مجھے پتا چلا تھا کہ اورنگزیب کی سرزمین پر شکیلیت کے فتنے کے لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہاں ان کا پورا ایک محلہ رہتا ہے، ان کی پوری ایک کالونی رہتی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ہم نے گاڑی سے سفر شروع کیا، فرمایا آپ کو ادھر دیکھنا نہیں ہے، ان کے گھروں کی طرف آپ کو نہیں دیکھنا ہے، ہم جس راستے سے جائیں گے گاڑی سیدھی ہماری نکل کر چلی جائے گی۔ ہم گاڑی میں تقریباً 7 یا 6 علماء بیٹھے ہوئے تھے، ہماری گاڑی وہاں سے گزر رہی تھی، ہم نے دیکھا، میں آپ کی جانکاری میں لانا چاہتا ہوں، آپ یقین بھی نہیں کر سکتے، آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچا ہوگا، نماز میں بھی آپ کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچا ہوگا، سفر و حضر میں بھی۔ ایک بچے کو دیکھا جس کی عمر تقریباً 23 سے 24 سال تھی، اس کا یہ پائجامہ یہاں آدھی پنڈلی تک تھا، اس کا جبہ، اس کا کرتا اتنا نیچا تھا، اس کے چہرے پر پیشانی پر سجدے کا نشان تھا، وہ فون کرتا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے مولانا انیس الرحمان صاحب سے معلوم کیا کہ یہ جانے والا آدمی کیا یہ بھی شکیلیت کے فتنے کے اندر گرفتار ہو چکا ہے؟ آپ نے فرمایا یہاں سے یہ کالونی ہے، جس کالونی کے مکان ایک ہی طرز کے ہیں، جس کالونی کے مکانوں میں یہاں ان کے یہاں لگا ہوا ہے، یہاں یہ سب لوگ رہتے ہیں، آپ کے بچے کیا ہو سکتے ہیں؟ آپ جائیے، باطل سر چڑھ کر کے بول رہا ہے، ہم اپنے گھروں میں، اپنے کھیتوں میں، اپنے مکانوں میں، اپنی چہار دیواری کے اندر بیٹھ کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہی کام ہو رہا ہے۔ میں آپ کو للکارنا چاہتا ہوں مدرسے کے اس پلیٹ فارم سے کہ باطل اٹھ کر کھڑا ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ باطل تو دب کر ہی رہے گا، لیکن آپ کی محنت کی ضرورت ہے، آپ کو گھر سے نکلنے کی ضرورت ہے، آپ اتنا کام کریں جتنا آپ کے بس کے اندر ہے۔ ہم نے گاڑی سے ذرا سی سلو کیا ہے گاڑی کو، پیچھے ہم نے دیکھا وہ تقریباً 20 سے 22 افراد اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، جیسے ایک چوہے کے پیچھے بیلی بھاگتی ہے اور ایک گیدڑ کے پیچھے وہاں کے کتے بھاگتے ہیں، وہ 20-22 افراد ہماری گاڑی کے پیچھے ایسا دوڑ کر آ رہے تھے جیسا کہ یہاں سے پیچھے سے گاڑی کے فوٹو لیے گئے ہیں۔ جوان ہونے چلا ہے باطل اور دندناگا پھر رہا ہے باطل، اور یہی لباس اور یہی ٹوپی اور یہی کرتا اور یہی پائجامہ ان کا ہے، آپ پہچان نہیں سکتے ہیں۔ آپ کو نکلنا پڑے گا، آپ کو اپنی جگہ سے اٹھنا پڑے گا۔ باطل کہاں اپنی سرگرمیاں پھیلا رہا ہے اور باطل کہاں جا کر ڈاکے ڈال رہا ہے۔ ہندوستان کی سرزمین میں قادیانیت کا فتنہ آ چکا ہے، اسی سرزمین پر ایک فتنہ اور آ رہا ہے، وہ کہتا ہے رب الارباب کا فتنہ ہے، وہ سب لوگوں کو یہ کہتا ہے العیاذ باللہ رب کوئی چیز نہیں ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، یہاں ان ہونہار بچوں کو، ان طالب علموں کو اسی لیے تیار کیا جا رہا ہے، اسی لیے تقاریر کی جاتی ہے، ان بچوں کو اسی لیے تاکہ باطل کے خلاف یہ آواز اٹھائیں اور یہ شیخ الہند بن کر، جیسے حضرت مولانا شیخ الہند صاحب نور اللہ مرقدہ جب جیل کی سلاخوں کے پیچھے مالٹا کی جیل میں ڈال دیے گئے، ان بچوں کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ میری آپ سے گزارش ہے، میں کھل کر بتا بھی نہیں پا رہا ہوں، آپ سے کہہ بھی نہیں پا رہا ہوں، میں کیسے آپ سے اپنی کڑھن کو بیان کروں، میں کن الفاظ میں آپ کو دعوت دوں، میں کون سے الفاظ ڈھونڈ کر لاؤں کہ آپ اپنی جگہ سے نکلیں۔ ان بچوں کو تیار کریں، یہ تیار کرنا میری ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت شیخ الہند مالٹا کی جیل میں ہیں، انگریز نے مشورہ کیا تھا 7 کو چھوڑ دیا جائے جو مالٹا کی جیل میں گھس
کر شیخ الہند کو ڈس لے گا۔ رات کے اندھیرے میں جب ناگ سانپ مالٹا کی جیل میں جہاں شیخ الہند اندر رہتے ہیں وہاں ناگ سانپ آ گیا۔ آپ نے دیکھا کہ ناگ سانپ آ چکا ہے اور اپنے پھن کو ایسے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس وقت رات میں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ اللہ کے ذکر میں مشغول تھے۔ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے؟ کون سا آدمی ہے جو رات کو 2 بجے اٹھ کر اپنی در و دیوار کو اللہ کے ذکر سے معمور کرتا ہے؟ آج پھر آپ کو یاد رکھو محفوظ الرحمان کی بات کو، آج پھر آپ کو مسلوں کو آباد کرنا پڑے گا، آج پھر آپ کو واپس لوٹنا پڑے گا، تہجد کی نمازوں کو پھر آپ کو قائم کرنا پڑے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ اپنے رخ کو موڑیں اور پھر واپس آ کر دیکھیں حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ مالٹا کی جیل میں ہے اور سانپ ایسے پھن اٹھائے ہوئے ہیں۔ آگے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ میں نے سانپ کو دیکھا اور میں نے اپنے استاد محترم کے چہرے کو دیکھا۔ میرے استاد اللہ کی طرف چہرہ کیے ہوئے ذکر اللہ میں مشغول تھے۔ جب ان کے اوپر وجد طاری ہو گیا، آپ کے اوپر ایک کیفیت طاری ہو گئی، اس وقت شیخ الہند نے فرمایا تھا اے سانپ تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اللہ کا ذکر نہیں کرتا؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اس وقت وہ سانپ اپنے پھنے کو کبھی دائیں مار رہا تھا، کبھی دائیں مار رہا تھا۔ اذان فجر تک وہ سانپ حضرت شیخ الہند کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہا۔ آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، مدرسے کی 4 دیواری کے پروگرام کے اس جلسے میں جہاں آپ آئے ہیں آپ کو اپنا رخ بدلنا پڑے گا، اپنی سوچ کو بدلنا پڑے گا، اپنے خیالات کو بدلنا پڑے گا۔ آپ کو ایک لیڈرشپ کے لیے اٹھنا پڑے گا۔ آپ یہاں سے نکل کر دیکھیں گے ورنہ تو یہ کیسے ہو رہا ہے اور یہ کیسے ہو جائے گا اور یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے سامنے، ہمارے ہوتے ہوئے لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے التجا ہے کہ آپ واپس آ کر کے لوٹیے اور جا کر کے دیکھیے کہ کہاں پانی مر رہا ہے۔ آج سب کو کام کرنے کی ضرورت ہے، آج سب کو اٹھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جتنا جوان طبقہ بیٹھا ہے اور یہ جتنے جوان بچے آئے ہیں اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ صبح سے لے کر شام تک ان کا اوقات روڈوں پر گزرتا ہے، چوراہوں پر گزرتا ہے، عیاشی میں گزرتا ہے۔ آپ جا کر کے دیکھیں وہ آنکھ جو اللہ نے دی تھی، وہ ہاتھ جو اللہ نے عطا فرمایا تھا، وہ پاؤں جو رب کا دیا ہوا ہے، آنکھ اس کے خلاف، پاؤں اس کے خلاف، زبان اس کے خلاف، اللہ کی بغاوت ہر جسم کے عضو سے ہو رہی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، آپ سے درخواست ہے، آپ سے ہاتھ جوڑ کر التجا ہے کہ آج کے اس پروگرام کے بعد یہاں کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے نوجوانوں سے بالخصوص آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بدلنے کی ذرا سی کروٹیں لیں۔ یہ دنیا کا ماحول بدلے گا، دنیا کا ماحول کروٹ لے جائے گا۔ آپ دنیا کے اندر امن کا پیغام لے کر، بھائی چارے کا پیغام لے کر، امن و آستی کا پیغام لے کر آپ یہاں سے اٹھے۔ انشاءاللہ العزیز صبح ہونے والا ہے، سویرا ہونے والا ہے، اجالا ہونے والا ہے، اجالا ہوگا، سویرا ہوگا، سورج نکلے گا، لیکن شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ میری نظر شکار پر ہے، میری نظر شکار پر ہے، شکاری کی نظر شکار پر ہے، میری نظر اللہ کی طرف ہے، میری نظر اللہ کی طرف ہے، وہاں سے میری نظر ہٹنے نہ پائے۔ سارا نظام اللہ کے قبضے میں ہے، سارا نظام اللہ کے قبضے اور قدرت سے چل رہا ہے۔ آپ اسی نظام کے تحت اپنی زندگی کو بدلنے کی اور یہاں سے آپ ایک پیغام کو لے کر یہاں سے جائیں۔ مدرسہ قادر ناشر العلوم آپ کے اس پیغام کو دعوت دیتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات اپنی بیٹھکوں میں اپنے چوراہوں کو جو آباد کیا جا رہا ہے اور مجلسوں کو جو غیبتوں اور چغلخوریوں سے اور گناہوں کے اڈوں سے آزاد اور برباد کیا جا رہا ہے، آپ وہاں سے واپس آئیں گے اور پھر
इस मुल्क हिंदुस्तान को अच्छा शहरी देकर, अच्छा इंसान बनकर इस मुल्क को बसाने के लिए, इस मुल्क में फूल लगाने के लिए आप भी काम करेंगे, हम भी इसके लिए कोशा रहेंगे। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। शमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। शमा बुझकर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है। मोहम्मद मुज़म्मिल जलालपुरी वो आए और मदरसे का तराना पेश करें। हाज़रीन किराम, हमारे पास हमारे जिस्म और इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें अल्लाह की अमानत है। अमानत को बहुत हिफाजत से रखना चाहिए, बहुत महफूज रखना चाहिए। हमारे ये बास बच्चे मौलाना आरिफ साहब बता रहे थे अभी, मकामी व बैरूनी इस मदरसे में 1000 तलबा तालीम हासिल करने के लिए 8 हज़रात के बच्चे यहाँ। मैं हैदराबाद एक ब्राह्मण बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले सिला हुआ लिबास नहीं पहनते, पाँव में कभी चप्पल नहीं पहनते, उनका हैदराबाद बाज़ार में बहुत बड़ा कारोबार है। उनके यहाँ जाना हुआ तिजारत की गरज से मेरे साथ में गोगवान के हज़रत मौलाना महमूद हसन साहब मदजिल्लहुल आली मौजूद थे। तो जब कपड़े का बिल बनवाया तो उसने मालूम किया कि आपके साथ ये बैठे हुए कौन बुजुर्ग हैं। मैंने उनसे कहा कि ये हमारे उस्ताद हैं, मदरसा चलाते हैं। उसने पूछा क्या होता है मदरसे में? मैंने कहा कि वहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो उसने कहा कि शिक्षा दी जाती है। मैंने कहा हाँ। इंसान बनाने का काम किया जाता है कि जी हाँ। कहा एक बच्चा आपके यहाँ कितने दिन में आपकी डिग्री ले लेता है? हमने बताया उसको तकरीबन हिफ्ज़ में जो हमारा पहला कोर्स है उसमें 3, 4, 5 साल लगते हैं। उसके बाद फिर 8 साल 13 साल हमारा एक बच्चा इब्तिदाई कोर्स से फारिग हो जाता है। वो कहने लगा एक बच्चे का 1 महीने का जो खर्च है वो मुझे बताओ। हमने उसको जोड़ कर बताया। उसने कहा 13 साल तक 2 बच्चों के हर महीने का खर्च मेरे यहाँ से जाया करेगा। वो कहने लगा मुझे इससे कोई दरकार नहीं है, क्या आप मुसलमान है और मैं हिंदू हूँ, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, इंसानियत का सबक पढ़ा रहे हैं, तो भला काम कर रहे हैं, तो भलाई में आगे रहना चाहिए। यहाँ इस मदरसे में 1000 तलबा, एक अकेले मौलाना मोहम्मद आरिफ साहब, यहाँ इस मदरसे का निज़ाम आप सबकी दुआओं और तवस्सुल से
اللہ کے فضل و کرم سے سنبھال رہے ہیں۔ اکیلے حضرت مولانا عاقل صاحب اور بہت سارے مدرسے کے ذمہ داران اپنے اپنے مدرسوں میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں۔ اگر یہ 1000 بچے بھی یہاں سے سیکھ کر انسانیت کے درس کو لے کر جائیں گے تو یہ کئی ہزار بچوں کو انسان بنانے کا ذریعہ بنیں گے۔ ایسا ہی نہیں ہے کہ یہی سے ذریعہ بن جائے، بلکہ آپ حضرات کا ابھی مولانا عارف صاحب مدثر اللہ العالی نے جو تعاون پیش فرمایا ہے، جو خاکہ بتایا ہے، یہاں جس مدرسے کے سالانہ جلسے میں آپ تشریف فرما ہے تقریباً 1 کروڑ روپیے کا خرچ ہے۔ حضرت حجت الاسلام سے کسی نے کہا تھا بانی دارالعلوم سے کہ اگر مدرسے کا خرچ کوئی اپنی جیب سے جلانا چاہے تو کیا اس کی اجازت ہے؟ فرمایا کہ نہیں، دارالعلوم مزدوروں کی مزدوری سے، لوگوں کے سب سے مل کر چندے سے چلے گا۔ یہ اصول ہشتگانہ میں لکھا ہوا ہے کہ اس کے اخراجات چندوں کے ذریعے سے پورے کیے جائیں گے۔ آپ حضرات بڑی قابل مبارکباد ہے کہ آپ نے مدرسے کے جلسے سے پہلے ہی بہت بڑی رقمیں لکھوائی اور پہنچائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دینے کو قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں میں بڑھوتری عطا فرمائے۔ ہمارا یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے اور نوجوان بیٹھے ہیں، میں ابھی تقریباً پرسوں رات گنگو کی سرزمین پر ایک مدرسہ ہے، وہاں دارالعلوم زکریا حضرت مولانا عاقل صاحب کی موجودگی میں وہاں یہ کہہ دیا گیا تھا، میں نے اپنا ایک چھوٹا سا خاکہ ڈال کر، وہ زیادہ اور کم ہو سکتا ہے، میں نے کھانے کا جو خرچ ہے وہ یہ کہہ دیا تھا کہ 3000 روپے کم سے کم روزانہ مطبخ کا خرچ آتا ہے۔ چاروں ہمارے یہاں آٹا وغیرہ نہیں خریدا جاتا، تو 3000 روپے ہمارے یہاں مطبخ کا خرچ ہے۔ تو کون ہے جو اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے ایک دن کے بچوں کی چائے کا، ایک دن کے دوپہر کے کھانے کا، ایک دن کے شام کے کھانے کا، کہ ہماری طرف سے ایک دن کے کھانے کا انتظام ہو، آپ جا کر پہنچا دیں، آپ بتائیں تو دارالعلوم زکریا کے مولانا واصل صاحب موجود تھے، گنگو کی سرزمین پر لوگ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے لکھوانا شروع کیا۔ آپ یہاں جتنے جوان بیٹھے ہیں، بہت سارے احباب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس اگر نقد ہے آپ حضرات تشریف لائیں، اور ایک دن کے کھانے کی رقم یہ کم زیادہ ہو سکتی ہے، اوسطاً میں نے بتایا کہ 3000 روپے تقریباً 140 بچوں کا کھانا بنتا ہے کوئی مرد مجاہد جو خود کھڑے ہو کر آرام کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اگر دل میں آ رہا ہو اور کھڑے ہو کر یہ کہے کہ 3000 روپے ابھی جیب میں نہیں ہے، میں پہنچاؤں گا یا نقد ہیں تو آپ لا کر کے پہنچا دیں۔ ہمارے اس خطے کے سرکاری سیاسی سرگرمیاں رکھنے والے دیویندر قادیان جی ہمارے اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں، ہم اپنی طرف سے ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بچوں کی شکشا کے لیے اور لائبریری جو قائم کی جائے گی اس میں جتنی کتابیں آئیں گی، وہ جتنی کتابوں کا جو بھی خرچ ہوگا وہ ہمارے بڑے بھائی دیویندر قادیان کی طرف سے ہوگا۔ بہت بہت شکریہ ان کے آنے کا بھی، اور بہت بہت بدھائی ہے کہ انہوں نے ایک علمی ماحول دیا اور پڑھنے کے لیے بچوں کو کتابیں فراہم کی ہیں۔ اس مجمع میں کوئی جوان ہے جو سب سے پہلے کھڑے ہو کر ایک دن کے خرچے کے لیے بتائیں؟ پہلا کوئی آدمی ہو جس کے دل یہ کر رہا ہو کہ ایک دن کے کھانے کا خرچہ میرے والد صاحب کی طرف سے لکھ لو۔ اگر یہاں کھڑے ہونے والے آپ کھڑے رہے، اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائے، کم سے کم 200 آدمی کھڑے ہونے چاہیے، اس بڑے مجمع کے اندر دعائیں دی جائیں گی۔ لکھنے والے مولانا عارف صاحب، اگر لکھنے والا کوئی آدمی نیچے چلا جائے، استاد اگر کوئی ہے، اگر وہ نیچے چلے جائیں کاپی لے کر، 5 سے 10 منٹ میں یہ کام آسان ہو جائے گا۔ کوئی ہے نیچے جانے والا؟ استاد کوئی ہو، ہمارا جماعت کا ساتھی ہو، اگر یہاں کہیں باہر کی جماعت آئی ہوئی ہو وہ بھی کھڑے ہو جائیں، اپنی قلم کا، اپنی کاپی کا استعمال کریں۔ جماعت کے ساتھیوں کی جیبوں میں کاپیاں رہتی ہیں تشکیلی، یہ بھی تشکیل ہے، آپ کی کاپی میں نام آنا
چاہیے. میری آپ سے گزارش ہے آپ مدرسے کے بچوں کے لیے چائے اور کھانے کا انتظام کریں اور کہیں 3000 روپے ایک دن کا خرچ ہماری طرف سے مدرسے میں آ جائے گا. 360 دن ہیں. 360. کیا نام ہے آپ کا؟ ساجد بھائی. کہاں کے؟ گڑھی بیسر کے چودھری ساجد صاحب ہیں. انہوں نے 3000 روپے نقد پہنچائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. آمین تو کہہ دو. اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. کیا نام ہے؟ سالم. چودھری محمد سالم. انہوں نے 2000 روپے پہنچائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. 360 آدمی ایک ہم کھڑے ہو جائے. کم سے کم اتنے بڑے مجمع میں 360 آدمی مانگے جا رہے ہیں. کہاں ہے وہ جوان جو تجارت کرتے ہیں؟ کہاں ہے وہ جوان جو فیکٹریوں میں ملازم ہیں؟ وہ کھڑے ہو جائیں. کیا نام ہے آپ کا؟ وکیل بھائی جلال پور سے ماشاء اللہ یہ 2000 روپے پہنچائے ہیں. وکیل بھائی جلال خوشی کے ساتھ دینا بھائی. خوشی کے ساتھ دینا بھائی. دل کر رہا ہے تو اٹھ جاؤ بھائی. آپ کی طبیعت مان نہیں ہے تو آ جاؤ بھائی. جو آپ کا دل کرے, جو آپ کے دل میں اللہ ڈالے, اللہ مصیبت سے بچائیں گے, اللہ پریشانی سے بچائیں گے, اللہ دقتوں سے بچائیں گے, اللہ آنے والی پریشانی سے بچائیں گے. گھروں کی تکلیفیں صدقے سے کم ہوں گی, بیماریاں صدقوں سے کم ہوں گی, مصیبتیں اللہ صدقوں کے ذریعے سے کم فرمائیں گے. کیا نام ہے آپ کا؟ ندیم بھائی کہاں کے ہیں؟ گڑھی بیسر کے ہمارے ندیم بھائی ہے. انہوں نے ایک دن کا خرچہ یہ ہمارے پاس نقد پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے. کیا نام ہے؟ محمد احسان. کہاں سے؟ گنگو سے. بھائی محمد احسان گنگو سے مدرسے کا ایک دن کا خرچہ انہوں نے پہنچا دیا ہے. اللہ تعالیٰ اس جوان کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اعمال صالحہ کرنے, آمین تو کہہ دیا کرو, اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طیب ٹھیکیدار نے 3000 روپے پہنچائے ہیں. اللہ قبول فرمائے. آمین کہہ دو بھائی. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. 360 آدمی اس 1000 ہاں کے مجمع میں سے 360 آدمی مانگے جا رہے ہیں. بھائی تحسین چودھری تحسین صاحب جلال پور سے 3000 روپے پہنچائے ہیں. ایک دن کے بچوں کا کھانے کا نظم ان کی طرف سے کیا جائے گا. آپ کی طبیعت میں آ رہا ہو تو اٹھ جاؤ, نہیں آ رہا ہو تو آپ بیٹھے رہو. بہت مرتبہ یہ کہا جاتا ہے آپ کا پیسہ شاید منظور نہیں ہے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. آپ کا پیسہ بھی اللہ قبول فرمائیں گے. ہو سکتا ہے آپ نے دے رکھا ہو, آپ کی طبیعت کر رہی ہے, آپ کا جی چاہ رہا ہے. میری طرف سے والد صاحب چلے گئے ہیں, ان کی 50 بیگھہ زمین میرے پاس, ان کا مکان میرے پاس, باپ کی جائیداد میرے پاس, باپ کا مکان میرے پاس, اتنا سارا سامان میرے پاس ہے. مولانا میرے باپ کی طرف سے ایک دن کے کھانے کا انتظام بچوں کا ہو جائے, میرے والد کے لیے ایثار ثواب ہو جائے گا. ہمارے چودھری انصار اختر صاحب کے صاحبزادے 3000 روپے آئے ہیں. ایک دن کے کھانے کا نظم کیا گیا ہے. ہے کوئی جوان سا بچہ, ہے کوئی جوان سا لڑکا, ارے کوئی پڑھنے والا بچہ ہو جو کالج میں جا رہا ہو, اسکول پڑھنا چاہتا ہو, منزل اس نے چاند پر اپنی طے کی ہو, یہ علماء آپ کے لیے دعا کر کر جائیں گے. کوئی باپ اپنے بچے کو اوپر لے جانا چاہتا ہے, کھڑے ہو اور نام لکھوائیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے گا. عالم بھائی پتھر گڑھ سے ماشاء اللہ, عالم بھائی پتھر گڑھ سے ماشاء اللہ 3000 روپے اللہ قبول فرمائے. اللہ جزائے خیرت. آمین بھی کہہ دیا کرو بھائی, کہیں نہ کہیں تو حصہ لے لیا کرو. حضرت مولانا عاقل صاحب مدث اللہ العالی فرما رہے ہیں بڑی عمر والے بھی کھڑے ہو کر لکھوائیں. بڑی عمر والے بھی آ گئے لوگ ہی آ گئے. حضرت کی زبان سے نکلنا تھا, حضرت کی زبان میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے. حاجی یوسف صاحب ماشاءاللہ انہوں نے بھی 3000 روپے لاگت دے دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے, تندرستی عطا فرمائے, جان میں مال میں برکتیں عطا فرمائے. مولانا ذرا پیچھے
پیچھے تک چلے جاؤ، پیچھے بھی کوئی آدمی ہے، ان جوان بچوں کے پاس چلے جائیں، پیسہ کہیں نہ کہیں خرچ ہو جائے گا، پیسہ کہیں نہ کہیں چلا جائے گا۔ یاد رکھنا یہ آپ کی رقم جو آئی ہے، سما مانگے کے صاحبزادے ہیں، 3000 روپے پہنچائے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مدرسوں میں پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ آئے اور دیکھیں، مزدور لا کے دیتا ہے، محنت کر کے لا کے دیتا ہے، کسان لا کے دیتا ہے، مزدوری کرنے والا لا کے دیتا ہے، ہمارے پاس کہیں سے۔ حاجی اکرام صاحب ماشاءاللہ پانی پت سے تشریف لائے ہیں، یہی آپ کے رہنے والے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ انہوں نے بھی ایک دن کے کھانے کا انتظام فرمایا ہے، 3000 روپے حاجی اکرام صاحب کے بھی آگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو پورا فرمائے۔ آمین تو کہہ دیا کرو، کسی کا بھلا ہو جائے گا، تمہاری دعا لگ جائے گی، کسی کے کام آ جائے گی۔ ایسے بڑے مجمع میں کون تہجد گزار ہوگا؟ کیا نام ہے؟ الیاس چودھری الیاس صاحب کے 3000 روپے ایک دن کے کھانے کا نظم ہو گیا۔ اس بڑے مجمع میں کتنے تہجد گزار ہوں گے، کتنے اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں گے، اللہ قبول فرمائے۔ بڑے مجمع میں ادھر سے کوئی کھڑا ہو کے بتائے، ہمارے محسن بھائی ہیں، ایک دن کے بچوں کے کھانے کا نظم ہوا ہے، 3000 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مستقیم صاحب بھائی کے پانی پت سے آئے ہیں اور خالد بھائی پانی پت سے، دونوں کے 3500 روپے پہنچ گئے۔ عمر صاحب ہمارے چودھری عمر صاحب جلال پور سے 1000 روپے ہیں۔ محمد بلال گڑی بیسک کے اور محسن سالم گڑی بیسک، انہوں نے 500 اور 50 روپے، اور حاجی یاسین صاحب پتھر گڑھ سے 500، سالم گڑی بیسک کے 500 ہمارے مولانا باسل صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں۔ میرے اچھی طرح یاد ہے، تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہوں گے جب جامعہ بدر روڈ گڑی دولت کا اسی طرح سے اجلاس ہو رہا تھا اور لوگ اپنا چندہ لکھوا رہے تھے، وقت بڑا تنگ ہو چکا تھا۔ مولانا عاقل صاحب مقدس اللہ العالی بار بار یہ کہہ رہے تھے، بس بھائی بس بھائی بس بھائی بس بھائی بس بھائی بس بھائی۔ جیسے جب باندھ ٹوٹ جاتا ہے آپ اس میں مٹی لگانے بھاگتے ہو، کڑے کا پانی اندر ٹوٹ گیا ہے، آ رہا ہے، مولانا فرما رہے تھے بس بھائی بس بھائی، بہت لکھوایا بس بھائی، اور لوگ جوش میں کھڑے ہو کر ایسی دعائیں مانگ کر گئے ہیں۔ مولانا کامل صاحب نور اللہ مرقدہ، ہم سب ان کی روحانی اولاد ہیں، یہ سب مدرسے حضرت والا کے فیض سے منور اور چمک رہے ہیں۔ حاجی لیاقت صاحب پانی پت سے 3000 روپے ایک دن کے کھانے کا نظم ہمارے بچوں کا ہو گیا ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر ارادہ ہے جلدی بتائیں، لکھنے والے کتنے جلدی جلدی آ رہے ہیں، کوئی روک کے تو دکھائیں، کہاں جا رہے ہیں؟ مولانا عرفان صاحب ذرا دیکھو تو صحیح، کوئی لکھوانے والا ہو ان سے کہو کہ ذرا رکو، میرا نام لکھ کر کے چلے جاؤ، اس لسٹ میں میرا بھی نام لے لو، اللہ قبول فرمائے۔ مولانا عارف صاحب کو کسی صاحب خیر نے ابھی یہ 3000 روپے پہنچائے ہیں، آپ کے اوپر وزن زیادہ ہے۔ مطلوب بھائی ہے خاج پورے کے خاکی پالی، انہوں نے ایک دن کے خرچ کے پیسے پہنچائے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے عبداللہ بھائی ہیں جلال پور کے، انہوں نے ایک دن کے کھانے کے لیے بچوں کے 3000 روپے پہنچائے ہیں۔ ارے آمین تو کہہ دیا کرو، آمین تو کہہ دیا کرو۔ اتنے سارے لوگوں کی آمین اللہ کیسے رد فرما دیں گے؟ اتنے سارے لوگوں کی سفارش اللہ کیسے یہ فرما دیں گے؟ سارے لوگ کہا کرو اللہ ان کا بھلا کرے، اللہ ان کی تجارت میں برکت عطا فرمائے، اللہ کاروبار میں برکت عطا فرمائے، اللہ بیماری سے بچائے، اللہ پریشانی سے بچائے۔ ارے کسی کا کوئی کام اٹک رہا ہو تو صدقہ کرو، کسی کا کام اٹک رہا ہو صدقہ کرو، تمہارے لیے دعائیں کی جائیں گی، تمہارے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اتنا بڑا مجمع کہاں ملے گا؟ اتنے بڑے اللہ والے کہاں؟ کس کی طرف سے؟ ہمارے چودھری والد یاسین صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ 5000 روپے پہنچائے ہیں۔ بھائی خوشی سے بتانا، دل کر رہا ہے تو دے دو، نہیں تو دعا فرما دو، دینے والوں کے لیے دعا فرما دو۔ ہاں دل میں آ رہا ہے تو بیٹھے مت رہو، کھڑے ہو جاؤ، یہ 3000 کی بات ہے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
کیا نام؟ ہمارے فیاض حسن صاحب کمت کے بھتیجے کیرانہ، انہوں نے 3000 روپے پہنچائے ہیں ایک دن کے کھانے کے لیے، ایک دن کے کھانے کے لیے پہنچائے ہیں۔ یہ بچے عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، مفسر بنیں گے انشاءاللہ۔ تو کہہ دو ارے تمہاری دعاؤں کی سخت ضرورت ہے۔ اکیلا آدمی، میں چھپر میں پلا ہوں، چھان کے اندر رہا ہوں۔ جب چھان اور چھپر اٹھتے تھے گاؤں کے لوگوں کو بلا کر لایا کرتے تھے، چاروں طرف سے لوگ ہاتھ لگاتے تھے۔ چھان اور چھپر والا بھی اکیلے اپنے چھپر کو نہیں اٹھا پاتا تھا، وہ گاؤں والوں کو لاتا تھا۔ میری اکیلی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پتہ نہیں قبولیت کے درجے کو پہنچیں گے یا نہیں۔ ہاں امید کرتا ہوں آپ کی اگر آمین شامل حال رہی، میرا بھی بھلا ہو جائے گا، دینے والے کا بھی بھلا ہو جائے گا، اور تمہارے یہاں کوئی کمی بھی نہیں آئے گی۔ اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حافظ یعقوب صاحب کے 20,000 روپے، رانا مزرے کے حافظ یعقوب صاحب جو پانی پت رہتے ہیں، ان کے 20,000 روپے اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، تجارت میں فروغ عطا فرمائے، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، تجارت سے اللہ نظر بس سے حفاظت فرمائے۔ پانی پت سے 3000 روپے ایک دن کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ جمیل سنودی کے انہوں نے 100 روپے دیے ہیں، اور منور تاسیم نے حاجی زندہ حسن گڑی بیسک سے ایک دن بچوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، 3000 روپے پہنچائے ہیں۔ معراج بھائی نے اسی طرح پہنچائے ہیں، سونو نے 3000 روپے، حاجی یعقوب صاحب پانی پت سے انہوں نے 20,000 روپے، اور ہمارے ڈاکٹر صاحب ذاکر بھائی جلال پور سے 3000 روپے پہنچائیں گے۔ کوئی بات نہیں بھائی، نہیں ہے لکھوا دو، آ جائیں گے، کوئی بات نہیں ہے، طبیعت مان رہی ہے، اپنا نام لکھوا دو، اللہ تمہارے دینے کو قبول فرمائے۔ ہمارے تعلیم نے زندہ گڑھی بے سک کے 2500 روپے آئے ہیں، اور نور دین کے بھی یہاں 100 روپے پہنچ گئے ہیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ماشاءاللہ مولانا عرفان صاحب کو اتنا ایکٹیو کیا ہے، مولانا عاقل صاحب نے، یہ ہر میدان میں کام کرتے ہیں، یوتھ کلب میں بھی کام کرتے ہیں، جہاں جہاں ان کی ذمہ داریاں لگتی ہیں یہ وہاں کھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ مولانا عبد الباسط صاحب ایک بار اور چلے جاؤ کام پورا ہو جائے گا، بڑی لمبی لسٹ ہے، دیکھو وہ کچھ کہہ رہے ہیں سامنے، ہاتھ اٹھا کے نام لکھوا دو، میں لسٹ بول رہا ہوں۔ ہمارے مولانا شاکر صاحب کے 3000 روپے آ گئے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاجی لیاقت صاحب کے 3000 روپے آئیں گے، حافظ مرتضی صاحب کے 3000 روپے آئیں گے، آ گئے۔ مولانا اخلاق صاحب مدظ اللہ العالی 3000 روپے، ہمارے چودھری بلال احمد صاحب 3000 روپے، چودھری قربان احمد صاحب 3000 روپے، قاسم علی صاحب 3000 روپے، مستقیم علی صاحب 3000 روپے، سالم پاپونی والے 3000 روپے، ندیم اور حاجی جابر حسن کے 3000 روپے، خورشید بھائی پانی پت سے 2000 روپے، دلشاد احمد کے 1000 روپے، واصل صاحب کے 1000 روپے، طالب یعقوب صاحب کے آئیں گے 3000 روپے، راشد بھائی کے آئیں گے 3000 روپے، افتخار احمد صاحب کے 3000 روپے، نواب علی صاحب کے 1000 روپے، مولانا محمد ناصر صاحب کے 3000 روپے آئیں گے، حاجی اکبر صاحب کے یہ ماشاءاللہ 300 روپے آئیں گے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ناظم سرپنچ ہیں گڑھی، منڈی گڑھی کے، انہوں نے 100 کلو چینی دی ہے، چائے میں چینی بھی تو لگے گی، ہاں چائے میں چینی بھی تو لگتی ہے، کہنے لگے چینی ہی آ جائے گی ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ 1 کوئنٹل چینی آئے گی۔ ارے دودھ دینے والا بھی کوئی ہے کہ ہمارے یہاں یہ اب دسمبر جنوری فروری 3 مہینے تک دودھ چلے گا، کم سے کم 5 کلو یا 4 کلو دودھ چاہیے۔ کوئی آدمی کہہ دیتا دودھ آ جائے گا، دودھ، یا کوئی کہہ دے ہمارے یہاں سے 3 مہینے تک انشاءاللہ دودھ آ جائے گا۔ مولانا مرسلین صاحب گڑھی بیسک کے 3000، جلال پور سے مولانا مرسلین صاحب جلال پور سے 3000 روپے، اللہ تعالیٰ مولانا کی عمر میں برکت عطا فرمائے، جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ترقیات سے نوازے ماشاءاللہ۔ ارے اور کوئی ہے گشت کرنے والے، گشت کرتے رہتے بھائی ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔
محمد سالم جلال پور سے 3000 روپے، محمد مستقیم واجد گڑھی بیسک کے 3000 روپے، اور یہ کنور حسن صاحب کے 3000 روپے، محمد مستقیم شاہدین کے 3000 روپے، بھائی محمد محسن کوثر پانی پت کے 3000 روپے، مرسلین عمر دین کے 3000 روپے، شاہدین بھائی کاندلے سے 1500 روپے، دلشاد حاجی شفیع احمد کے 3000 روپے، محمد طالب صاحب منا مزرہ 500 روپے، محمد منور عبد المجید کے 3000 روپے، محمد ذاکر خانپور والے 1500 روپے، 5000 روپے، 1000 نقد آئے ہیں ماشاءاللہ۔ مرسلین بھائی ٹھیکیدار جلال پور کے 3000 روپے، حافظ جمیل احمد صاحب کے ایک دن کے کھانے کا نظم کیا ہے 3000 روپے، عبد الجبار صاحب جلال پور سے 2000 روپے، اور تصور نور دین کے 1000 روپے، مستقیم اسرانہ کے 500 روپے، اور بھائی محمد نوشاد شاہدین کے 3000 روپے۔ لوگوں سے بتا دو، ان تک یہ اطلاع پہنچا دو، ہمارے پاس کہیں سے فنڈ ونڈ نہیں آتا، ہم تو مزدوری کر کر لاتے ہیں، پسینہ ٹپکا کر اپنے مدرسوں میں پہنچاتے ہیں، ہم یہی سے اپنی بچوں کی روزی اور پیٹ پر پٹی باندھ کر، میرے اچھی طرح سے یاد ہے، وقت نہیں ہے کہ باپ اپنے بچوں سے کہہ رہا تھا آپ صبر کرو، مجھے یہ رقم مدرسے میں پہنچا کر آنی ہے، ہم مدرسوں میں یہ رقم دیتے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہارون حجی لیاقت صاحب کے 3000 روپے، اللہ قبول فرمائے۔ آمین نہیں کہتے آپ سارے، دھکا اسٹارٹ گاڑی بیٹھ گئی آج سامنے، سیلف اسٹارٹ گاڑی ہو جاؤ، آمین بھول جاتے ہو، بولا ہوا سبق پھر یاد کرنا چاہیے۔ اسی لیے جماعت کے نظام میں بتایا جاتا ہے کہ تعلیم کے حلقوں میں حدیث کو ایک بار مت پڑھو، 3 بار پڑھا کرو، ایک بار غنود کی حالت میں سنے گا، دوبارہ پھر لاپرواہی کی حالت میں سنے گا، تیسری بار جب مذاکرے میں بات آئے گی تو چست و چالاکی کے ساتھ سنے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے حدیث کو 3 بار پڑھو، مذاکرے میں روزانہ باتوں کو چالو رکھو، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہمارے یاسین بھائی ہیں اشرف کے صاحبزادے، یاسین صاحب کے صاحبزادے 3000 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاجی سلیمان صاحب ارسلہ 3000 روپے، اللہ قبول فرمائے، آمین۔ اکبر دودیا ہیں، انہوں نے بھی 3000 روپے پہنچائے ہیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ دینے میں خوب برکت عطا فرمائے، صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی آمین کہتے ہوئے بھی ایسا ہو رہا ہے جیسے چندہ ہی دینا پڑ رہا ہو، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ بھائی ارشاد محمد علی جلال پور سے 3000 روپے، اللہ قبول فرمائے، آمین بولو بھائی، اللہ جزائے خیر۔ لو بھائی یہ جوان بچہ آیا ہے، 500 کا نوٹ نیا لایا ہے، کہاں سے؟ اخلد، ماشاءاللہ یہ بچہ آیا ہے اخلد پانی پت سے، اللہ تعالیٰ اس کے 500 کو قبول فرما دے، آمین بولو آمین۔ مولانا شاہین صاحب جلال پور سے، مولانا شاہین صاحب جلال پور سے، انہوں نے 3000 روپے، میں نے کہا تھا ابا کے لیے یا ایصال ثواب کے لیے یا ایسے ہی صدقہ اپنے والد یا والدہ کے ایصال ثواب کے لیے۔ حاجی عمر دین صاحب ماشاءاللہ، ہمارے حاجی چودھری عمر دین صاحب 3000 روپے دے رہے ہیں مدرسے میں، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ صحت عافیت تندرستی عطا فرمائے، اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے۔ بہت سارے لوگ دینے والے ہیں، میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، آپ نے بہت دیا ہے، اگر ہمارا یہ عملہ تشکیلی عملہ، تشکیل کرنے والا عملہ اگر درمیان میں کھڑا رہے دائیں بائیں، مجھے امید ہے شیخ الحدیث مولانا عاقل صاحب کے بیان سے پہلے پھر تقریباً 50-100 آدمی اپنا نام لکھوا چکے ہوں گے۔ تشکیل والے بھائی تشکیلی کام جاری رکھیں، ہمارا جماعت میں کام تشکیلی کام اہم پہلو ہے، ہمارے مدرسے کے جلسے میں تشکیلی کام بھی اہم پہلو رہتا ہے، تشکیل کو کبھی پسے پش نہیں ڈالنا چاہیے۔ تشکیل جب جہاد میں جاتا ہے تشکیل اس وقت بھی کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دینے کو قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ حاجی فرمان صاحب کے ماشاءاللہ ایک دن کے کھانے کے پیسے آ گئے ہیں 3000 روپے، اللہ قبول فرمائے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ شمع بجھ کر بھی جل سکتی ہے، کشتی طوفان سے نکل سکتی ہے،
शमा मुझकर भी जल सकती है, कश्ती तूफान से निकल सकती है, मायूस न हो, इरादा न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।